ترکی میں قریب 200 سے زائد یونیورسٹیاں ہیں جن کا انتظام اعلیٰ تعلیم کمیٹی کے پاس ہے۔ ان میں سے بوغازجی نام کی یونیورسٹی عالمی درجہ بندی میں 10ویں نمبر پر ہے۔ بوغازجی یونیورسٹی شہر کے یورپی حصے کی جانب ہے۔ بوغازی یونیورسٹی باسفورس اور تاریخی رومیلین فورٹریس کے قریب واقع ہے۔ بوغازجی یونیورسٹی میں ڈائریکٹر کے عہدے پر طیب اردوان کی طرف سے ڈاکٹر ملیح بولو کی تعیناتی عمل میں لائی گئی، جس پر یونیورسٹی کے کچھ طلبہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے اس فیصلے کے خلاف پرتشدد مظاہرے شروع کر دیے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کی جانب سے بوغازجی یونیورسٹی کے نئے ڈائریکٹر کی تقرری کے خلاف کورونا وائرس کی وبا کے سبب اجتماعات پر پابندیوں کے باوجود ہزاروں طلبہ نے سڑکوں پر مظاہرہ کیا۔ پولیس نے بدھ کے روز 14 مظاہرین کو گرفتار کر لیا، جس کے ساتھ گزشتہ پیر سے جاری مظاہروں میں اب تک کم از کم 36 افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین کو گرفتار کرنے کے لیے منگل کے روز سے ہی طلبہ کے گھروں پر چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ طیب اردوان بڑی حکمت کے ساتھ ترکی کی ثقافت اور اسلامی تہذیب کی احیا کا کام کر رہے ہیں۔ مغربی تہذیب کو ترکی میں اکیڈمک سپورٹ ان ہی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے دی جا رہی تھی۔ اس حوالے سے طیب اردوغان کو کچھ سخت فیصلے کرنے پڑے، جس میں بوغازجی یونیورسٹی کے ڈائریکٹر کی تعینات بھی ہے۔ صدر طیب کے اس فیصلے کے خلاف سیکولر، لبرل، ننگی تہذیب کے نمائندہ طلبہ نے احتجاج شروع کر دیا۔ ان مظاہرین نے LGBT جو کہ بدنام زمانہ ہم جنس پرست تنظیم ہے کہ حقوق کی حمایت میں قوس و قزح کے رنگوں والے پرچم بھی لے رہا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ وہ طلبہ ہیں جو دراصل علیحدگی پسند جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ استنبول کی یہ معروف بوغازجی یونیورسٹی بائیں بازو کے نظریات کے فروغ کے لیے جانی جاتی ہے۔ شام میں ترکی کی فوجیں شمولیت کے خلاف 2018 میں اسی یونیورسٹی کے طلبہ نے مظاہرے کیے۔ مظاہرین ڈاکٹر ملیح بولو کو یونیورسٹی کے ڈائریکٹر کے طور پر مقرر کرنے کے صدر اردوان کے فیصلے کو غیر جمہوری قرار دے رہے ہیں۔ انہوں نے صدر اردوان پر علمی آزادی پر قدغن لگانے کا الزام لگایا ہے۔ استنبول کے گورنر علی یرلیکیا نے بدھ کے روز تمام طرح کی میٹنگوں اور مظاہروں اور مارچ پر پابندی کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پابندی کووڈ-19 کو پھیلنے سے روکنے کے اقدام کے تحت عائد کی گئی ہے۔ ترک حکام نے کسی بھی طرح کے مظاہروں کو روکنے کے مقصد سے بوغازجی یونیورسٹی کے ارد گرد رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ بوغازجی یونیورسٹی میں 1990 کے عشرے سے سن 2016 تک ڈائریکٹروں کی تقرری بالعموم انتخابات کے ذریعے ہوتی رہی۔ سن 2018 کے بعد سے نئے صدارتی نظام کی وجہ سے صدارتی یونیورسٹی کے ڈائریکٹروں کی تقرری کا اختیار اردوان کو حاصل ہو گیا ہے۔ اسی یونیورسٹی کے شرپسند مظاہرین سے نمٹنے کے حکومتی اقدامات پر امریکہ اور فرانس نے رد عمل دیا۔ طیب اردوان کی مذمت کی تو صدر طیب اردوان نے بھی امریکہ کو آئینہ دکھا دیا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے استنبول کی باسفورس یونیورسٹی کے واقعات سے متعلق امریکہ اور یورپی یونین کے بیانات پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا، ہم پر انگلی اٹھانے سے قبل انہیں پہلے اپنے اندرونی مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ترک میڈیا کے مطابق صدر رجب طیب اردوغان نے صحافیوں سے گفتگو کے دوران استنبول کی باسفورس یونیورسٹی کے واقعات سے متعلق امریکہ اور یورپی یونین کے بیانات پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا ہم اپنے ملک اور اس کی جامعات میں انتشار پھیلانے کی کھلی اجازت دے دیں؟ امریکہ اور یورپی یونین ان واقعات پر ہماری مذمت کر رہے ہیں، لیکن کیا امریکہ بہادر بھول گیا کہ انتخابات سے قبل امریکہ کے واقعات کس نظریہ جمہوریت کی عکاسی کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ انہیں شرم آنی چاہیے کہ ان واقعات کے دوران عوام نے ایک دوسرے کے خلاف دھمکی آمیز زبان استعمال کرتے ہوئے نسل پرستی کا برملا اظہار کیا، اور جہاں سیاہ فام شہریوں کے خلاف سفید فام پولیس کا تشدد بھی کسی سے ڈھکی چھکی بات نہیں ہے۔ واضح رہے کہ حالیہ صدارتی الیکشن کے نتائج میں دھاندلی کے خلاف امریکی عوام نے پرتشدد احتجاج میں تمام تر جمہوری انسانی قدروں کو پامال کیا۔ ٹرمپ کے حامی امریکیوں نے وائٹ ہاؤس پر قبضہ کیا اور توڑ پھوڑ کی، جبکہ اس سے پہلے ایک سیاہ فام شخص کی پولیس کے ہاتھوں قتل پر امریکہ بھر میں مظاہرے ہوئے، جس میں امریکی عوام کا غیر انسانی چہرہ عیاں ہوا۔ بظاہر مہذب دکھنے والی قوم انتہائی دہشت گرد اور اجڑ گنوار نکلی، جس نے دکانوں کی لوٹ مار سے لے کر املاک کو جلانے کے کثیر واقعات کیے۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ اعلیٰ تعلیم میں معیاری دوڑ کبھی بھی ختم نہ ہونے والا ایک سلسلہ ہے۔ نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کی خاطر ترک حکومت تمام اقدامات اٹھا رہی ہے۔ ترکی یورپ میں جامعات کی داخلے کی دوڑ میں سر فہرست ہے۔ آج سے 18 سال قبل ترکی میں جامعات کی تعداد 76 تھی، جو 2021 تک بڑھتے ہوئے 207 تک جا پہنچی، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے مختص کردہ بجٹ 2.5 ارب لیرے سے لے کر 36 ارب لیرے تک جا پہنچا۔ 2002 میں یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم طلبہ و طالبات کی تعداد 16 لاکھ تھی، تو اب یہ تعداد 84 لاکھ تک جا پہنچی، جبکہ اساتذہ کی تعداد بھی 70,000 سے 1,80,000 تک ہو گئی ہے۔ خواتین اساتذہ کی تعداد یورپی یونین کی 40%
کی شرح سے بڑھتے ہوئے 45% تک ہے۔ صدر ایردوان نے استنبول میں اخباری نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے دوسری جانب فرانس کے صدر ماکرون سے کہا کہ وہ پہلے اپنے ملک میں زرد جیکٹوں کے احتجاج کو ختم کروائیں۔ اس وقت وہ لوگ سڑکوں پر ہیں، ان کے مسائل وہ حل کریں۔ میرے ملک میں اس وقت ایسی صورتحال نہیں، لیکن بعض عناصر ہمارے امن و سکون کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔